السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ جی بات کریں گے صحافی فہد شہباز خان کے 2023 میں کیے جانے والے ایک ولاگ کے بارے میں، اور اگر اس ولاگ میں فہد شہباز خان کی طرف سے کیے جانے والے انکشافات اور باتوں کو دیکھا جائے تو آج 2025 میں وہ تمام باتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے فہد شہباز خان نے 2023 میں جو ولاگ کیا اس میں جو اہم پوائنٹس تھے وہ نون لیگ کے ایک اندرونی اجلاس کی گفتگو کے بارے میں تھے، جس میں شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے سنائی دیے گئے کہ اب فوج ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مکمل طور پر بندوبست کیا جائے، عمران خان صاحب کو ٹھوکیں کیونکہ فوج ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز کو کٹہرے میں لانے کا بھی کہا گیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں جس طرح سے ہم پولیس سے جو کام لیتے آئے ہیں وہ پولیس کی کیپیسٹی سے کئی زیادہ تھے، لیکن اب تو فوج ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں جس طرح سے عمران خان صاحب پر جیل میں سختیاں بنائی گئیں، گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کی ہر ممکن اور ناممکن کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی اور عمران خان صاحب کے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کو مکمل طور پر ڈی مورلائز کرنے کی اور ان میں ایک مایوسی پھیلانے کی جو ہے کوشش وہ کی گئی۔ یعنی کہ اگر اس اجلاس کی رپورٹ جو فہد شہباز خان صاحب دے رہے ہیں اس حوالے سے آج اگر ہم 2025 کے حالات کو دیکھیں تو حالات بالکل اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر اس رپورٹ میں اور اگر ان خبروں میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت ہے یا ان میں کسی بھی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے تو پھر اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں، کیونکہ DGISPR صاحب اپنی ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں کہ فوج کا پاکستان کی سیاست سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا فوج کو پاکستان کی سیاست میں اور سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوج کے مختلف افسران جو ہیں وہ پاکستان کے ڈفرینٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جاتے دکھائی دیے اور وہاں پر بھی یہی موقف اپنائے رکھے کہ پاکستانی سیاست کے ساتھ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، فوج صرف اپنے کام تک محدود ہے، لہذا سیاسی معاملات اور سیاسی ایشوز جو ہیں وہ مکمل طور پر سیاستدان ہی دیکھیں گے۔ اس طرح سے ان 2 سالوں میں جس طرح سے فوج کے درمیان اور پاکستان کی ایک جو بالکل آپ اسے کہہ لیں کہ زیادہ بگ اماؤنٹ آف جو پاپولیشن ہے جس میں ینگسٹر زیادہ شامل ہیں، ان کے اور افواج کے درمیان یعنی اداروں کے درمیان جو فاصلے ہمیں دیکھنے کو ملیں وہ کسی بھی صورت ملک کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے اس خبر کی تحقیقات ہونی چاہیے، دیکھا جانا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے یا اس طرح کا کوئی موقف اپنایا گیا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے تو یہ نواز شریف صاحب کی کوئی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی، پاک فوج کا جو امیج ہے اسے خراب کرنے کی۔ اس حوالے سے موجودہ حکومت کی جانب سے بھی موقف آنا چاہیے، یا تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے یا اس کی تردید ہونی چاہیے، اور اداروں کی جانب سے بھی اس خبر پر کسی نہ قسم کی کوئی جو ہے کنفرمیشن یا ڈس انفارمیشن کی جو بھی ایک تصدیق کی جو خبریں ہیں وہ جو ہیں وہ لوگوں تک آنی چاہیے تاکہ اس لحاظ سے عوام میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ایک غلط تاثر ہے وہ نہ جائے۔ دوسری طرف جی عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ توشہ خانہ 2 کے ٹرائل تھا اڈیالہ جیل میں ہی، اور پہلے تو عمران خان صاحب کے اہل خانہ کو اور ان کے وکلا کو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی۔ کافی انتظار کے بعد عمران خان صاحب کی 2 بہنوں نورین خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ اور ساتھ کچھ وکلا جن میں بیرسٹر سلمان صفدر شامل تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ شامل تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر علی ظفر شامل تھے، اور کچھ اور وکلا کو ساتھ اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عمران خان صاحب نے وکلا سے بات کرتے ہوئے کچھ میسیجز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے لیے دیے ہیں، جس میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان کو ہدایت کی ہے، حکم جاری کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب پر ہونے والے ٹارچر اور ان پر بنائے جانے والے جھوٹے کیسز اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا جو سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل کورٹس کا رخ کریں، وہاں پر جائیں اور وہاں پر دنیا کے سامنے یہ سارے معاملات جو پاکستان میں چل رہے ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں اور کام کرتے
دکھائی دینے چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے، کیونکہ ان کے بیٹے ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں پچھلے 48 گھنٹوں میں بہت ہی اہم ملاقاتیں کرتے دکھائی دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ظاہر ہے اگر وہ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے، اور پاکستان میں جو یہ ایک گنڈا راج چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کوشش اچھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اب تک عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آنے کی کوئی بھی ایک فائنل ڈیٹ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی قیادت کو کل کے اپنے ٹویٹ میں بھی بڑی سختی سے اس بات کی آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں، اپنے جو پرسنل ڈفرینسز ہیں، اس کو ختم کر کر صرف اور صرف 5 اگست کی جو تحریک ہے اس پر اپنا فوکس مکمل طور پر مرکوز کریں، اور اپنے جو ڈفرینسز ہیں آپس کے انہیں میڈیا کے سامنے اچھالنے سے باز رہیں۔ آج ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے بیرسٹر گوہر خان، علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہدایت کی ہیں کہ وہ 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے، 5 اگست کی جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے وہ دکھائی دیے جانے چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ عمران خان صاحب نے جیل پر ہونے والی جو سختیاں عمران خان صاحب پر کی جا رہی ہیں، جو ٹارچر عمران خان صاحب پر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ کل کے ٹویٹ میں بھی عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا جی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دوسری طرف انہیں جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وضو کرنے کا، اس میں بھی بہت مٹی ہوتی ہے اور بہت گندا اور گدلا پانی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج یہ بھی واضح کیا جی کہ 22 گھنٹے تک انہیں سیل میں رکھا جاتا ہے۔ اس شدید گرمی میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک سیل میں رہنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا جی کہ نہ مجھ تک اخبارات پہنچائے جاتے ہیں، نہ مجھے کتابیں پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ کتابیں مجھ تک پہنچائی جاتی ہیں، اور نہ ہی ٹی وی کی سہولت مجھے جیل میں موجود ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے، جس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ طبیعت تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ میڈیا کے سامنے جا کر اور لوگوں کو جا کر بتائیں کہ جیل میں کس طرح سے قیدیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی مجھے نہیں فراہم کیے جا رہے۔ جو جیل میں میرے ساتھ دوسرے مجرمان موجود ہیں جن پر بہت سیریس قسم کے الیگیشنز بھی ہیں، جن میں قتل وغیرہ اس طرح کے مقدمات کے جو قیدی جیل میں موجود ہیں، ان کو مجھ سے بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اگر یہ سارے کا سارا ہم معاملہ دیکھیں، اور فہد شہباز خان صاحب کا 2023 کا اگر ہم ٹویٹ جو انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور جو اس میں انکشافات کیے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عدالتوں کو یرغمال بنایا گیا، ججز کی جو تعیناتیاں کی گئی ہیں میرٹ پر نہیں کی گئی ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح سے 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنائی گئیں، رات گئے تک ٹرائل جاری رکھے گئے، ان لوگوں کو بھی سزائیں سنا دی گئیں جو صرف جلسے اور جلوسوں میں اور ریلیوں میں نعرے بازی کیا کرتے تھے، اور ان میں بہت سے ایسے بچے بھی موجود ہیں جو انڈر 16 ہیں، جن کی ایجز کم ہیں، ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے، جس طرح سے عدالتوں کو ہائی جیک کیا گیا، جس طرح سے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کیے گئے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو مکمل طور پر کرش کرنے کی ہر ممکن اور ناممکن کوشش کی گئی، انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی گئی، نیشنل لاز کی خلاف ورزی کی گئی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کا بالکل عزم کر چکے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو کسی بھی صورت چین نہیں لینے دیں گے، اور اس اقتدار کی لالچ میں اور سیاست میں واپس آنے کے لیے جو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والے جو کچھ صحافی اور دانشور ہیں، وہ اکثر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کیا تھا، یہ سب کا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جیل میں جو عمران خان صاحب پر سختیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہی ہو رہی ہیں نا۔ تو ان کیس اگر خدا نخواستہ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کیا نواز شریف صاحب اپنے اس ایک تیر سے 2 نشانے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اپنے سیاسی مخالف سے بھی مکمل طور پر اسے بھی خاموش کر دیں گے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پہلے سے جو امیج بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے لوگوں میں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہی جو ہے اس پر ایک مہر لگ جائے گی۔ اس حوالے سے اب تک فی الحال اتنا ہی، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس رخ بیٹھتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔